برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، امت مسلمہ بلکہ کہنا چاہیے کہ ستم رسیدہ مظلوم امت مسلمہ، جس سے اللہ عز و جل نے وعدہ کیا تھا غلبے کا اور کامیابی کا، اور جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے جو اعلان کیا آپ کے سامنے ابھی اس آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا، اس کا حصہ پڑھا گیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہمت بھی مت ہارنا اور غم بھی مت کھانا، غم بھی مت کرنا، فکر بھی مت کرنا، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ امت مسلمہ جس کے غلبے اور جس کی کامیابی کے اعلان اللہ نے قرآن میں فرمائے، لیکن ان اعلانات کے ساتھ خالق نے ہر جگہ کچھ شرائط، کچھ طریقے بھی بتائے کہ تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح ایمان والے ہوگے، اگر تمہارا ایمان صحیح ہوگا۔ صحیح ایمان کون سا ہوتا ہے؟ صحیح ایمان کی قرآن نے ایک بڑی عجیب تعریف کی ہے۔ قرآن کہتا ہے صحیح ایمان وہ ہے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اگر تم ان صحابہ اہل بیت کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ایمان والے کہلاؤ گے، اگر تم ان کی طرح ہدایت پر چلو گے تو تب ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ ایک معیار دے دیا، بجائے تعریف کرنے کے، ڈیفینیشن بیان کرنے کے، پریکٹیکل بتا دیا کہ یہ ہے رول ماڈل، ان جیسا بننا ہے۔ اور ان کا ایمان کیا تھا؟ اللہ کی ذات پر تو تھا ہی، آخرت پر تو تھا ہی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ فدا تھے ہی۔ ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق تھا کہ قرآن نے، اللہ عز و جل نے ان کی تعریف کی ہے رحماء بینہم سے، کہ وہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، بڑے ہی رحم دل ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والے کون ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں وہ انہیں پسند کرتے ہیں، اور جو مال اپنے مہاجرین بھائیوں کو انہوں نے دے دیا وہ مال اس سے زیادہ انہیں پسند ہے جو نہیں دیا۔ وہ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقہ کشی سے ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی مثال اس آیت کے ذیل میں بیان ہوتی ہے کہ حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا بچا ہوا، کوئی شاید ایک فرد مشکل سے کھانا کھائے گا۔ فرمایا اچھا ایک کام کرنا، جب کھانا شروع کرے مہمان کے سامنے کھانا لا کر رکھو گی تو کھانا شروع ہوتے ہی تم نے چراغ بجھا دینا ہے۔ بیوی نے ایسے ہی کیا، چراغ بجھا، مہمان کھانا کھاتا رہا، یہ سمجھ کر کہ میزبان بھی کھا رہا ہوگا۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، وہ صحابی بھوکے سوئے، بیوی بھوکی سوئی، بچوں کو بھی دلاسا دے کر ماں نے بہلا کر ان کو بھی بھوکا سلا دیا، پورا گھرانہ بھوکا سویا صرف ایک مسلمان مہمان کی خدمت کی نیت سے۔ صبح حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جا کے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے مہمان پہ بڑا احسان کیا، عام معمول کے مطابق پہنچتے ہیں، لیکن قربان جائیے ان ایمان والے لوگوں کے ایمان پر کہ اللہ نے پہلے قرآن اتار دیا اور نبی کو بتایا کہ میں اس تیرے صحابی کی اس ایثار سے خوش ہو چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو طلحہ اللہ تمہارے رات کے ایثار پر تم سے راضی ہو گیا، اور اس نے قرآن اتار دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تھی ایمان کی تعریف اور ایمان کی مثالیں۔ جس ایمان پر اللہ کی مدد کے وعدے تھے،
یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، کسی کتاب کی لکھی ہوئی کوئی ضعیف روایت نہیں، یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ایمان والے بنو گے تو مدد آئے گی، ورنہ پٹتے رہو گے، ورنہ پھر روتے رہو گے اور ستم زدہ ستم رسیدہ مظلوم کہلاؤ گے۔ اللہ نے جن باتوں پر مدد کا وعدہ کیا، آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ میں وہ وعدے وہ شرائط تو پوری نہیں کروں گا لیکن اللہ سے مدد لوں گا، کام نافرمانی والے کروں گا لیکن دعا مانگ کے نافرمانی کے باوجود مقام وہ چاہتا ہوں جو اصل ایمان والوں کا تھا۔ اللہ سے کون بھلا لڑ سکتا ہے؟ اللہ کے اصولوں کے خلاف کون اللہ سے فیصلے کروا سکتا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کا فیصلہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے تو ایک معیار دے دیا تھا، صحابہ اہل بیت کا ایمان، ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسے بن کر دکھاؤ۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جہاد کے بعد زخمی میدان میں پڑے ہوئے ہیں، پانی کی آواز آتی ہے، پانی کا پیالہ پہلے زخمی مجاہد تک پہنچتا ہے تو دوسرے زخمی مجاہد کی آواز آ جاتی ہے، پانی۔ یہ پہلا زخمی مجاہد کہتا ہے کہ پہلے میرے اس پیاسے بھائی کو پانی پلاؤ، مجھے بعد میں دینا۔ وہ پانی کا پیالہ دوسرے مجاہد تک پہنچتا ہے، وہ پینے لگتا ہے تو پیچھے سے تیسرے زخمی کی آواز، ہائے پانی۔ پیالہ جب تیسرے مجاہد تک پہنچتا ہے تو پینے سے پہلے وہ جام شہادت پی جاتا ہے۔ اب یہ پیالہ فوراً دوسرے کے پاس لاتے ہیں کہ چلو اسے ہی پلا دیں، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور وہی پیالہ پلٹ کر جب پہلے کے پاس واپس آتا ہے تو پینے سے پہلے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ایمان ہے نا، یہ بھی تو مثال تھی جو رسول اللہ نے قائم فرمائی تھی کہ جن قبائل کے اندر 80 سال تک جنگیں لگی رہتی تھیں، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ کوئی کہتا ہے کہ تمہارے کھیت میں سے درخت پہ سے پرندہ اڑ کر آیا تھا اور اس نے میرے کھیت میں آ کے پتا چگ لیا تھا۔ اب بھائی عقل سے دیکھا جائے تو پرندے پہ کس کو کنٹرول ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارے درخت سے پرندہ اڑ کر آیا اور اس نے میرے کھیت سے پتا چگ لیا، اس پہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ قوم جو 80 سال تک لڑتی مرتی بھیڑتی تھی، اس ایک طرف سارے مرد ذبح ہو جاتے تھے، مائیں پھر بچوں کو پالتی تھی، جوان کرتی تھی کہ تم نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے۔ ایسی دشمنیاں جس کو قرآن نے کہہ کے احسان بھی جتلایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ تو ایسی قومیں اللہ کے نبی نے جو انہیں ایمان کا سبق پڑھایا، انہوں نے سبق صحیح سمجھا، اس ایمان کا اثر یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک تھے، ایک بدن کی طرح تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام پوری امت مسلمہ وہ ایک رشتے کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور وہ رشتہ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔ اسی کو رسول کائنات نے بھی بیان فرمایا، کئی مقامات پہ بیان فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہے اور اس عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، تبھی تو عمارت کھڑی رہتی ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی، کل جسد الواحد، جیسے ایک بدن ہو، اگر اس کے بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچے، ان اشتکا شیئا وجد علم ذلک فی سائر جسدی، ایک جسم کی تکلیف کا حصہ پورے جسم کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی تھی امت مسلمہ کی، جو واقعی ایمان والی امت مسلمہ تھی، وہ ایمان جو قرآن بیان کرتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے دوسرے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی انسان کا ہاتھ کٹ کے گر جائے، بازو کاٹ دیا جائے، اب وہ جو کٹا ہوا الگ ٹکڑا پڑا ہے اس کو سوئیاں چبھوئی جائیں تو بدن کو کیا تکلیف ہونی ہے؟ وہ جسم یا تو کٹ جائے پھر باقی بدن کو تکلیف نہیں پہنچتی، یا وہ جسم فالج زدہ ہو جائے، وہ جسم شل ہو جائے، وہاں خون کی سپلائی رک جائے، وہ بے جان اور مردہ ٹکڑا بن جائے، تو فالج زدہ جسم کے حصے کو بھی آپ کچھ بھی کریں تو باقی بدن میں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یا وہ انسان خود ہی دنیا سے چلا جائے، روح نکل جائے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے،
اب اس کا پوسٹ مارٹم کرے یا کوئی بدبخت ظالم اس کے اعضاء نکال کر بیچتا رہے، کوئی درندہ صفت بدبخت اس لاش کو بھی بیچنا شروع کر دے، تو بیچارہ دنیا سے جانے والا اس کا مردہ جسم پڑا ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ایک زندہ صحیح سلامت انسان ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور آنسو آنکھوں سے نہ بہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نیند کیوں نہ اڑے، اس کی بھوک کیوں نہ مٹے، اس کا دل غمگین اور آنکھیں چشمناک اس کے نمناک کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ بدن زندہ ہے اور بدن صحیح صحت مند ہے۔ بدن مردہ ہو جائے یا بدن فالج زدہ ہو جائے تو پھر عقل کہتی ہے کہ ایک جسم کے حصے کی تکلیف دوسرے جسم کو نہیں ہوا کرتی۔ اور آج امت مسلمہ کا جو بدن ہے وہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج وہ بالکل بے جان ہو چکا ہے یا اس کا کوئی حصہ بے جان ہو چکا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اللہ کا فرمان سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، تو آج پوری امت مسلمہ مظلوم مسلمانوں کے درد کو ایسے ہی محسوس کرتی جیسے اپنے آپ کو چوٹ لگنے کا درد انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن نہیں، آج ہم بے جان ہیں، آج ہمارے ضمیر مردہ ہو رہے ہیں، ہم زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ اسرائیل جیسا دنیا کا بدماش اور جس کے ساتھ دنیا کے بڑے بدماش اس کو اپنے بغل میں بٹھا کر اس ناجائز وجود کو، ناپاک وجود کو، اس کو بحری بیڑے بھی فراہم کر رہے ہیں، اس کو بری بحری مالی ہر لحاظ سے کھانا پینا تک ہر چیز اس کو، دنیا کے یہ تمام بدماش غاصب اور ظالم اس ظالم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ پوری دنیا اس وقت مانتی ہے کہ اس وقت اسرائیل جس طریقے سے ان نہتے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ تو دو اطراف سے ہوتی ہے، یہ تو نسل کشی ہے، یہ تو ان کی نسلوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ اور انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے بھی آج قوانین ان غیر مسلموں نے بنا رکھے ہیں، آج مسلمان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں۔ افسوس تو اس پر ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان لیڈروں کو، ذمہ داروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے۔ یہ قرآن نے تو جو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا تمہارے کبھی سگے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تھے، علماء یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو قرآن پڑھے گا اس کو تو اس بات کا پہلے سے علم ہے، لیکن جو قرآن سے دور ہے، جس کی آنکھوں پہ اقتدار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے قرآن نظر نہیں آتا۔ لیکن اب تو ایسی ٹھوکر لگی ہے مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو، اب تو آنکھیں کھلنی چاہیے تھیں کہ پوری دنیا کا کفر اس ظلم پہ ایک ہے۔ وہاں کسی کے انسانی حقوق یاد نہیں آ رہے، وہاں ہائیڈروجن بم پھینکے گئے لیکن کسی کو کوئی انسانی حقوق یاد نہیں آئے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر کسی کو صحیح معنی میں احتجاج کی توفیق نہیں، بلکہ ابھی بھی ان کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے اور پوری بے شرمی کے ساتھ، پورے ظلم کے ساتھ ان کی مدد آدمی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل اچھے طریقے سے پوری دنیا کے سامنے یہودیت آج ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہودی جتنے مرضی مظلوم بننے کے ہولوکاسٹ کے ڈرامے رچا لیں، لیکن یہودیت کے اندر انسانیت دشمنی ایسی رچی بسی ہے کہ یہودیت اور انسان دشمنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسان دشمن نسل ہے، یہ انسانیت کی قاتل قسم کی قوم ہے۔ اب یہ آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن افسوس اس لیے کہ بے جان جسم ہے، اسے کیا احساس ہونا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وطن پاکستان الحمدللہ جس کا ابھی بھی کچھ بھرم ہے دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر، 55 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں الحمدللہ ہمارا یہ وطن پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا، جس کے آئین میں اسلامی شقیں موجود، جو اٹامک پاور ہونے والا ملک، واحد ایٹمی پاور کا حامل ملک، جس کی فوج دنیا کی بہترین فوج، جس میں دماغی طور پہ صلاحیت کے افراد دنیا کے بہترین لوگوں میں موجود، باصلاحیت قوم، افرادی قوت میں دنیا کی قوموں کے اندر اس کا اونچا مقام، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اے کاش جو قرآن نے کہا تھا ان کنتم مؤمنین، اے کاش ہم سچے مسلمان بھی بن جاتے، تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ آج کم از کم وطن پاکستان پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کو لیڈ تو کرتا،
غیر مسلم اٹھ اٹھ کر عوام لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں، یورپ میں، مختلف ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر غیر مسلم قوموں کے سامنے جب وہ حالات آ رہے ہیں، اسرائیل بدبخت کیسے ظلم کر رہا ہے اور ان فلسطینی مسلمانوں کی کیا حالت اس وقت ہے۔ ابھی کل ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، دل پھٹ گیا دیکھ کر کہ ایک باپ اپنے بچوں کو شاپر کے اندر ان کے ٹکڑے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، کیا کبھی انسانیت میں ایسا بھی ظلم ہوا؟ اس کا ایک بچے کا ہاتھ اس شاپر سے باہر ہے، باقی جیسے آپ مرغی کا گوشت دکان سے لاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایسے اس باپ نے اپنے بچے کے ٹکڑے جب اکٹھے کیے ہوں گے، اور دوسری طرف اس نے دیکھا ہوگا اسلامی ملکوں کو، اسلامی فوجوں کو، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اسلام کے ٹھیکیدار حکمرانوں کو اور وطن پاکستان کو، کہ پاکستان سے تو ان اہل فلسطین کو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ تو واحد ایٹمی پاور والا ملک ہے، غیرت اور حمیت ان کے اندر موجود ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے۔ تو ذرا سوچئے اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ معصوم بچے جن کی انگلیاں پہچان کر، جن کے بالوں کو پہچان کر ان کی لاشوں کی شناخت ہو رہی ہے، وہ معصوم بچے جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنے ظلم کی مثالیں انسانیت نے کبھی نہیں دیکھیں۔ ظلم بڑے بڑے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے کربلا برپا ہوئے ہوں گے، لیکن آج میڈیا کا دور ہے، اتنا ظلم اتنے انسانوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچے بچے کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ 8-10 ہزار کے قریب مسلمانوں کی شہادتیں وہ خود بیان کرتے ہیں، جن میں 3500 سے 4000 تو صرف معصوم بچے ہیں۔ ایک بچہ انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، ہمیں تو بڑے ہونے ہی نہیں دیا جاتا، ہم تو بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کیا بننا بڑے ہو کر۔ تو ایسا انسانی تاریخ کا ایسا بدترین ظلم وہاں ہو رہا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیا کبھی یہ بھی ہوا کہ ہوں مسلمان 58 ملک، 55 سے زیادہ اسلامی ملک اسلحہ سے لیس ہوں اور وہ اسرائیلی بم برسائیں، یہ بیان جاری کر دیں؟ کیا کبھی انسانی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بم کا جواب بیان سے دیا جاتا ہے، اور بیان بھی ایسے حقہ خیز بیانات کہ ان بیانات سے بہتر تھا کہ جو مجرمانہ خاموشی سب نے اختیار کی ہے وہی مجرمانہ خاموشی ہم بھی اختیار کر لیتے۔ ایسے مضحکہ خیز بیانات، کیا کبھی کوئی ظالم پاؤں پڑنے سے بھی ظلم سے باز آیا کبھی انسانی تاریخ میں؟ اور ہوں بھی درندے، کیا کبھی کسی وحشی درندے، کسی خون خوار شیر کے آپ پاؤں پڑ جائیں کہ اللہ کے لیے شیر صاحب اس ہرن کے بچے کو معاف کر دو؟ کیا کوئی درندہ پاؤں پڑنے سے ظلم سے کبھی باز آ سکتا ہے؟ پہلے تو امت مسلمہ کی یہ کمزوری کہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جس میں تھوڑا بہت احساس اگر ہے بھی تو وہ ایک آدھے پھسے سے بیانات کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور کچھ تو سرنڈر کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم سے کہاں ہو سکتا ہے، ہم تو اس قابل رہے ہی نہیں، ہماری معیشت کی کیا حالت ہے، دیکھتے نہیں کیا ملک کے حالات ہیں، ہمیں تو کھانے پینے کے لیے بھی میسر نہیں آ رہا۔ اچھا جناب، اگر آپ اتنے کمزور ہو گئے تو ذرا غور تو فرمائیے یہ کمزوری کیسے آئی؟ 75-76 سال میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش بھی نہیں کر سکے، اتنا مضبوط بھی نہیں کر سکے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے اسلام اور امت مسلمہ کو آپ کی، تو آپ 76 سال کے بعد یہ کہہ دیں ہمارے تو بس میں کچھ نہیں، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم کیا کریں، ہمارے تو گھر کے اندر اتنا مسئلہ ہے۔ تو 76 سال میں پھر کیا تو کیا حاصل کیا، کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور حالت یہ ہے کہ بے بسی کو قبول کیا جا رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں، کوئی ظاہری طور پر کوئی امداد، کوئی تعاون، کوئی مدد، کوئی اسلامی جرت اور شجاعت کا کوئی دور دور تک فی الحال امکان نظر نہیں آتا۔ یہ تو رہی ہماری بے حسی اور ہماری حالت زار اور ہماری کمزوریاں، ہماری خامیاں، ہماری اوقات۔ لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ صرف بے حس ہوتے تو شاید کام چل جاتا، لیکن اب بے حسی سے زیادہ بے ضمیری اور بے ضمیری سے زیادہ ضمیر فروشی کے مقام تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں۔
ضمیر فروشی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے بے حسی، آپ کو کسی کے دوسرے کا احساس نہیں ہے، یہ بے حسی ہے۔ ایک ہے اس مظلوم کے ظلم کے اوپر بھنگڑے ڈالے جائیں۔ ایک ہے کہ ساتھ والے گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے، کسی شخص کو کوئی شخص ظلماً قتل کر کے چلا گیا، اور دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور وہ قاتل ظلم کر رہا ہے، اس طرف تماشا دیکھتے رہیے، بے حسی ہے۔ اور ایک ہے اس مظلوم قتل ہونے والے کے لاش پہ کھڑے ہو کے آپ ڈھول بجانے لگ جائیں۔ یہ صرف بے حسی نہیں ہے، یہ بے حسی کی بھی بدترین صورت ہے کہ اس ظلم کے مقابلے میں نہ آواز نکلتی ہے، نہ عمل ہوتا ہے۔ ہاں بھنگڑے ضرور ڈالے جاتے ہیں، ہاں ڈانس پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں، ہاں سرکاری سطح پر ناچ گانے کے کنسرٹس یہ تو ہم آرگنائز کر سکتے ہیں، بھنگڑے ڈال سکتے ہیں، ناچ سکتے ہیں، ناچنے والیوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کس سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اور اس وقت اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے، میں کہوں گا کہ بے ضمیر نہیں بلکہ ضمیر فروش حکمران، انتہا درجے کے بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والے حکمرانوں کو، صاحب اقتدار کو اتنی بھی نہ سوجھی کہ چلو ہم مدد کرنے سے رہے، جھوٹے آنسو بہانے سے رہے، کم از کم ہم وہ اعمال تو نہ کریں کہ جو اعمال اللہ کی بغاوت ہیں، جو مظلوموں کے ظلم پہ نمک پاشی کے مترادف ہیں۔ یہاں ناچ گانے کے فیسٹیول منعقد کیے جا رہے ہیں، روکنے والے کیا کہہ سکتے ہیں؟ زبان سے روک سکتے ہیں، لیکن کہاں رکنا ہے؟ اس لیے کہ اس رکنے کے لیے ایمان چاہیے، حیا چاہیے، احساس چاہیے، اور ضمیر چاہیے، اور اللہ کی محبت، نبی کی محبت، انسانیت کا درد چاہیے۔ جب ان تمام جذبات سے دل عاری اور خالی ہو جائیں اور دل میں بس جائے دنیا کی محبت، لالچ، اقتدار کا ہوس، اپنی سیٹ اور اپنی کرسی کی لالچ، روپے پیسے کی لالچ، اور آخرت سے بیگانگی، تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان صادق آئے گا۔ آج قرآن کو جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیے، اٹھا کر دیکھیے، قرآن ایمان والوں کے حالات، صفات، خوبیاں بیان کر کے جنت کے وعدے کرتا ہے۔ قرآن کفار کی مذمت کرتا ہے، یہود و نصارہ کے حالات بیان کر کے، بری عادات بیان کر کے ان کی مذمت کرتا ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو مومنوں اور کافروں کے درمیان میں ہے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے، قرآن اس کو منافقین کہتا ہے۔ یہ منافقین کا گروہ جو کر رہا تھا، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر امت مسلمہ کے لیڈر، حکمران اور ممالک وہ تیسرے گروہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ نہ صحیح مسلمان بنتے ہیں اور نہ صحیح کافر بنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس چیز میں ہے، مفاد کس چیز میں ہے۔ اگر فائدہ مسلمانوں کا ساتھ دینے میں ہو تو خیبر کی طرح ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ منع کر دیتا ہے کہ اے نبی جی، صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح کے اندر فرما دیا کہ نبی جی آپ کے پاس منافق آئیں گے، ہم جاتے ہیں خیبر میں، ہرگز ان کو ساتھ لے کر مت جائیے گا۔ جہاں مفاد دیکھا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، جہاں دیکھا کہ لڑنا پڑے گا، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر، جہاں دیکھا کہ لڑنا پڑے گا اور جان بھی جا سکتی ہے یا مال دینا پڑے گا، وہاں منافق پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان شہید ہوتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہے کہ منافق کیا کہتے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ آج قرآن نہیں اترا، صدیوں پہلے اترا، لیکن آج یہی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے اپنے ارد گرد، اپنے معاشروں کے اندر، میڈیا کو پرکھیے، ذرا دیکھیے، کھنگالیے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھا نا مر گئے، ہماری بات پہ عمل کرتے تو کبھی نہ مرتے، ہماری پالیسی پہ عمل کرتے، ہماری ڈپلومیسی کے اوپر، تو کبھی یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم جیسے چل رہے ہیں اس طرح تم بھی چلو، نہ خالص اسلام ہو نہ خالص کفر ہو، بس بیچ کا راستہ، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذبین بین ذالک، بس بیچ اپنا الو سیدھا کرو، بس اپنی دنیا کی دولت، دنیا کے پیسے، دنیا کی چیزیں، ان کے پیچھے لگو، اور جس چیز میں نفع ملے وہ کام کرو۔ اگر نفع ملتا ہے اسلام کا نام لینے میں تو اسلام کا نام لے لو، اگر نفع ملتا ہے کفر کا ساتھ دینے میں تو کفر کا ساتھ دے دو، اگر نفع ملتا ہے خاموش رہنے میں تو اپنی زبانوں کو تالے لگا لو۔ جو ہوتا ہے ہو جائے، پوری امت بھی مٹ جائے،
آج ہم معاذ اللہ جس پستی کے اندر گرے ہوئے ہیں، میں ظاہری پستی کی بات نہیں کر رہا، میں ایمانی پستی کی، ایمان کے اعتبار سے، انسانی احساس کے اعتبار سے، غیرت ملی دینی حمیت کے اعتبار سے ہم جس بدترین سطح پہ گر چکے ہیں، معاذ اللہ خاکم بدہن، آج اگر اسرائیل اور دنیا کے غنڈے اور بدماش آج مسجد اقصیٰ کو شہید بھی کر دیں تو کوئی شخص بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ غفلت کی نیند سو چکے۔ آج خدا نخواستہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر اگر وہ خانہ کعبہ پہ حملے کرنے کے لیے فوجوں کو اپنے لائن میں لگا لیں تو مجھے بتائیے کہ کیا اسلامی ممالک اور ہم سب مل کر بولیں گے، یا ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نفع کس میں ہے، ہماری مالی حالت، ہماری اکانومی کیسی ہے، پہلے اکانومی کو مضبوط کر لیں گے پھر جا کے خانہ کعبہ کو بچانے کی بات کریں گے۔ تو اس پر وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اے کاش ہمیں احساس ضیاء ہی نصیب ہو جائے، ہمیں یہ احساس ہی نصیب ہو جائے کہ مرنے والے کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم مرنے والے کے سامنے ناچیں تو نہ، اس کے سامنے بھنگڑے تو نہ ڈالیں، اس کے سامنے کم از کم ایسی حرکتیں تو نہ کریں جس سے اس کا دل اور پھٹنے کو ہو جائے کہ یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارا مسلمان ملک ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنے کی توفیق دے، اور ہمیں مل کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، ان برے اعمال کو چھوڑنا ہے جن پہ اللہ کی ناراضی نازل ہوتی ہے، رشوت ہے، سود ہے، ملاوٹ ہے، مفاد پرستی ہے، غیبتیں ہیں، جھگڑے ہیں، ظلم و ستم ہے، غیر مسلموں کی نقالیاں ہیں، اپنے چہرے سے لے کر اپنے گھر، پارلیمنٹ اور کاروبار تک ہمیں ہر چیز کو اللہ کے نبی کے حکموں کے تابع کرنا ہے۔ یہی اس وقت ہم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔